جو اصل مقصود تھا وہ فوت ہو گیا۔ اصل مقصود کیا تھا؟ اللہ کے حضور میں دعا مانگنا، نفل پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے لیے مانگنا اور رو رو کر مانگنا، اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگنا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ سارے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، سارے مسلمانوں کے دعا مانگنا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخری 2 دنوں میں کم از کم 3 دنوں میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، تاکہ جب روزہ چھوڑ دے گا تو انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جب روزہ رکھے گا تو اس کے اندر جذبات اور ہوں گے، روزہ رکھنے کی ایمانی قوت اور ہوگی، انسان کے اندر طاقت ہوگی، انسان کے اندر جو وہ قوت ہوگی۔ اس رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنا، نماز کی کثرت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اس بات کا ثبوت ضرور موجود ہے۔ لیکن اس رات کے اندر جو وہ پٹاخے چلانا، اپنا جو ہے وہ جان مال ضائع کرنا، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں پٹاخے چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس بات کا نہ شعبان کے اندر اس کا حکم ہے، نہ اجازت ہے، نہ باقی عام دنوں کے اندر شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی معاملہ ہے، یہ پٹاخے چلانا، یہ چلانا، کسی شریعت میں جو ہے وہ کسی دن کے لیے اس میں اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں دعا مانگتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ رمضان تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول مبارک عمل اس شعبان کے مہینے میں یہ تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری سمجھ لیں اس کو، یا رمضان المبارک کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں اکثر جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ شعبان المعظم میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کے اندر اتنے کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھا کرتے تھے کہ جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے اس میں تو روزہ رکھنا فرض ہے، باقی مہینوں کے اندر روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مہینوں میں شعبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ
ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حدیث سے فرماتی ہیں کہ میرے رمضان المبارک میں جو روزے رہ جایا کرتے تھے، جیسے عورتوں کے عام دن ہوتے ہیں اس میں یہ کہ روزہ نہیں بھی رکھنا ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے میں اکثر جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کیوں نہیں رکھتی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، اس خدمت کی وجہ سے جو ہے پھر وہ روزے نہیں رکھا کرتی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول شعبان المعظم کی مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں اپنے روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لیتی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اتباع کے اندر کوئی عام مسلمان روزہ رکھنا چاہے تو شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کا کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے کہ بھئی فلاں دن روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا، فلاں دن روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں، باقی جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان سب سے زیادہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کا اجر و ثواب جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شعبان المبارک جو مہینہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث یہ بھی ہے، فرمان یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر سارا مہینہ روزہ رکھنا شروع سے لے کر آخر تک، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی اس نے روزہ رکھنے شعبان کے اندر تو یکم شعبان سے لے کر 25 تک رکھ لے، 27 تک رکھ لے، آخر میں 2 دن کم از کم یا 3 دن علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، آخری 2 دنوں کے اندر، آخری 3 دنوں میں روزہ جو ہے وہ نہ رکھے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شعبان کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ مسلمانوں کے روزہ رکھنا جو ہے یہ ایک نفل ہے، نفلی عبادت ہے شعبان کے اندر روزہ رکھنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورا مہینہ روزہ رکھتا رہے گا، آخر کے اندر 2 دن 3 دن روزہ نہیں چھوڑے گا، ایک تو یہ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ ضعف آ جاتا ہے، تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخری 2 دنوں میں کم از کم 3 دنوں میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، تاکہ جب روزہ چھوڑ دے گا تو انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے اندر جب روزہ رکھے گا تو اس کے اندر جذبات اور ہوں گے، روزہ رکھنے کی ایمانی قوت اور ہوگی، انسان کے اندر طاقت ہوگی، انسان کے اندر جو وہ قوت ہوگی، چونکہ روزہ رکھنے سے انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو 2 دن یا 3 دن روزہ نہ رکھنے سے یہ ایک درمیان میں انسان کو قوت مل جاتی ہے، انسان کو طاقت مل جاتی ہے۔ اور ایک وجہ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری 2-3 دنوں میں روزہ کیوں نہیں رکھنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، چونکہ دین اسلام کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں نہ اس سے زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس سے کم کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 29 روزے فرض ہوئے یا 30 روزے فرض ہوئے، لیکن ایک آدمی نے شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے رہے اور پورا مہینے میں 27 کو بھی رکھ دیا، 28 کو بھی رکھ دیا، 29 کو بھی رکھ دیا، مہینہ 30 کا ہو گیا تو 30 کو بھی رکھ دیا، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اگلا جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے 30 روزے اس کے اور 2-3 روزے اس کے مل جائیں گے، 32 روزے ہو جائیں گے یا 33 روزے ہو جائیں گے یا 34 روزے ہو جائیں گے، تو اللہ کے حکم کے اندر جو ہے پھر اضافہ ہو جائے گا۔ گویا کہ رمضان المبارک میں اللہ نے 30 روزے فرض کیے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ شعبان کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھا، اور یہاں تک کہ اس کے آخری 2 دنوں میں 3 دنوں میں ہم نے روزے شعبان میں چھوڑنے تھے،
ہم نے نہیں چھوڑے، ان کو بھی رمضان کے ساتھ ملا لیا۔ تو شعبان رمضان کے 30 روزے اور شعبان کے جو وہ ساتھ میں جو 3 دن روزے رکھے ہیں وہ سارے ملا کے رمضان مبارک کے روزوں کے اندر جو ہے پھر وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ یہ ہے کہ باقی دنوں کے اندر، باقی مہینوں میں رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھیں گے شعبان کے مہینے میں تو اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے، لیکن رمضان میں تو 70 گنا اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، باقی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بھئی 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس میں جو ہے وہ اجر و ثواب زیادہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس بات کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اس کے روزہ رکھنے میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی نے 1 شعبان کا روزہ رکھ لیا، 5 شعبان کا رکھ لیا، مثال کے طور پر 10 شعبان کا رکھ لیا، 14 شعبان کا رکھ لیا، 16 کا رکھ لیا، 20 کا رکھ لیا، سب کا اجر و ثواب برابر ہی ملے گا۔ یہ نہیں کہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اس کو اجر و ثواب جو زیادہ ملے گا، جو باقی اگر 14 کو رکھتا ہے، کوئی 10 کو رکھتا ہے، کوئی 20 شعبان کو رکھتا ہے، اس کے روزہ رکھنے میں جو وہ اس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ پورے مہینے کے اندر جب بھی روزہ رکھیں گے تو آپ کو روزہ رکھنے کا پورا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ 15 شعبان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ بھئی صرف 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے تو پھر اس کا جو ہے اجر ثواب ہوگا، نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اندر جب بھی روزہ رکھ لیں، 1 شعبان کو رکھ لیں، مثال کے طور پر 3 کو رکھ لیا، 10 کو رکھ لیا، آپ 15 کو بھی رکھ لیتے ہیں تو اجر ثواب اس کا پورا ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اس کا اجر ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے کہ 15 شعبان کے روزے میں جو ہے وہ خاص اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو شعبان کے عام دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، 15 شعبان کے اندر 15 شعبان میں جب روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب بھی یہی ملے گا جو باقی عام دنوں میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ بھائی صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو اجر و ثواب زیادہ ملے، نہیں۔ اگر منع نہیں کر رہا آپ کو میں کہ بھائی 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں، نہیں، آپ 15 شعبان کا روزہ رکھیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بھائی باقی دنوں میں روزہ رکھیں گے تو اجر و ثواب میں اس میں کمی ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی عام دنوں کے اندر جو ثواب تھا شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو بھی وہی ثواب ملنا ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور 15 شعبان کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اب منگلوار دن یہ 15 شعبان آ رہی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس 15 شعبان کو عبادت کرنا، اللہ کے حضور تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، یہ احادیث کے اندر اس بات کی جو وہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے ہاں اس عظیم یہ جو رات آ رہی ہے اللہ کے اس رات کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ عبادت نہ کریں، ہاں عبادت کریں، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تو نفل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ اللہ کے حضور ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں تو ذکر و اذکار کریں۔ اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث یہ بھی فرمان ہے کہ 15 شعبان میں انسان کے جو بندوں کے اعمال ہوتے ہیں، جو رزق ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی میں خیر آنی ہے یا اس کی زندگی میں شر جو بھی آنا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں جو وہ سارا تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور میں اس رات میں عبادت کرنا یہ اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے۔ عبادت سے آپ کو منع نہیں کرتے، ہاں کوئی آدمی یہ کہے بھائی 15 شعبان کو حلوہ بنانا، ہم نے سیویاں بنانی ہے بھائی اس کو تقسیم کرنا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ گھر میں جو مرضی بنائیں، آپ خود بھی کھائیں، آپ لوگوں کو کھلائیں، لیکن یہ کہنا کہ 15 شعبان کو اس کا اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں حقیقت کس بات کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بھائی عبادت کرو،
قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے لیے دعا مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو، اپنے ملک کے لیے دعا مانگو۔ اس بات کی حقیقت اس میں موجود ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنا، نماز کی کثرت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اس بات کا ثبوت ضرور موجود ہے۔ لیکن اس رات کے اندر جو ہے وہ پٹاخے چلانا، اپنا جو ہے وہ جان مال ضائع کرنا، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پٹاخے چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس بات کا نہ شعبان کے اندر اس کا حکم ہے، نہ اجازت ہے، نہ باقی عام دنوں کے اندر شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی معاملہ ہے، یہ پٹاخے چلانا، یہ چلانا کسی شریعت میں جو ہے وہ کسی دن کے لیے اس میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت ان تمام باتوں سے منع کرتی ہے۔ جس طرف شریعت کہتی ہے ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، اور جس طرف شریعت نہیں کہتی ہم اس کے اندر شوق سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی جہاں تک اللہ کی ذات کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرو۔ جب اللہ نے حکم سے منع کر دیا تو آپ اس حکم سے، اس کام سے باز آ جائے۔ اللہ کی ذات کو یہ بات پسند ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر کوئی آدمی سحری کرتا ہے، جو کہ سحری کرنا ہر آدمی پر ضروری ہے، بالغ آدمی پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے ایسی بات ملتی ہے کہ چھوٹے بچے اگر انہوں نے روزہ نہیں بھی رکھنا تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ اپنی سحری کے اندر شامل کرتے تھے، اور کیا فرماتے ہیں؟ یہ برکت والا کھانا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ برکت والا کھانا ہے۔ سحری کے اندر یہ بتاتے تھے کہ یہ جو شبان ہوتی ہے، پورا شبان، اس میں بزرگ لوگ جو پہلے باتیں بتاتے تھے کہ یہ جو نئے پتے لگتے ہیں، پرانے جڑتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ذرا حقیقت بتائیں گے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے، یہ ساری بات نہیں، اس بات کے بارے میں کسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بجٹ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا بجٹ آ رہا ہے، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ نہیں، وہ تو اعمال سارے تقسیم ہوتے ہیں۔ اس آدمی کی زندگی کتنی ہے، اس نے کتنا رزق کھانا ہے، اس آدمی نے زندگی اچھی گزارنی ہے، اس کے حالات خراب۔ یہ بات یاد رکھیں، حالات اچھے آتے ہیں تو انسان کی اپنی کوشش سے حالات اچھے آتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں تو انسان کی اپنی خباثت کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، حالات خراب ہو گئے، وہ حالات کیوں خراب ہوں گے؟ جب اس کے اندر وہ ڈنڈی مارے گا، اس کے اندر کوئی جرم کرے گا، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے 15 شعبان میں یہ تو بات پکی ہے کہ انسان کے اعمال تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی تقسیم ہو جاتی ہے، اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کب اس کی موت ہوگی، کتنے اس نے رزق کھانا ہے، اس کے حالات اچھے ہوں گے، اس کے حالات خراب ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسی باتیں کرنا، بھائی اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کے اندر کوئی جو ہے وہ انسان کے اوپر ایسے حالات جب آ جاتے ہیں تو ایسی بات کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اچھے اعمال کرتا رہے، چونکہ ہمارا ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث بھی ہے کہ ایک بات تقدیر کے اندر جو لکھی جا چکی ہے، تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے حالات خراب ہونے والے ہیں، اس پر کوئی ایسی تکلیف بیماری آنے والی ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کے حالات، وہ جو تقدیر اس پہ، حالانکہ تقدیر اللہ پاک پہلے لکھ چکے ہیں، وہ اس پر حالات اس پر آنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعا کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کی جو ہے وہ تقدیر جو اس کو اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا کرنے ایسی برکت ہے، دعا کے اندر اللہ رب العزت اتنا وزن رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت دعا کی برکت سے تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور میں اپنے لیے بھی دعا مانگیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی گزارش کر دوں کہ 15 شعبان والی رات میں لوگ جو وہ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو وہ 63 سالہ زندگی ہے، 63 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس نیت سے کہ میرے نبی ایک دفعہ قبرستان گئے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں، لیکن اس کو معمول بنا لینا، بار بار جانا، یہ سنت نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے قبرستان لے کے جانا، اور بھائی دعا کرتے سارے مل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اس سے احادیث سے بات ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ 15 شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ بھی چلے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔
اس لیے ہمیں ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو روکنا اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان بدعات سے خود بھی رکیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، تمام دوستوں کو ان بدعات سے جو ہے وہ ہم کوشش کریں روکیں۔ اور درمیان میں بعد میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ سحری جو ہے وہ اس وقت کی جائے جب بالکل آخری وقت آ جائے، جب بالکل جو ہے مثال کے طور پر سحری ختم ہونی ہے 4 بجے، تو آپ کھانا شروع کرو 3:40 پر، تو گویا کہ آخری وقت میں سحری کھانا اس کی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم 2 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، روزہ ہے 14 گھنٹے کا، تو گویا کہ ہم 2 بجے سحری بند کر کے سو گئے تو ہم نے 2 گھنٹے ساتھ ملا لیے، تو اللہ کے حکم کے اندر ہم نے جو ہے وہ تجاوز کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا عمل کرے، اور اب حکم ہو گیا بھائی کھاؤ، اب یہ نہیں بھائی افطاری کا ٹائم ہو گیا تو نہیں میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ روزہ ہے، میں جب تک روزہ میں رہوں گا مجھے ثواب ملے گا، نہیں، اس پر گناہ ملے گا۔ پھر اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا بھائی روزہ کھولو، اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا بھائی، تو اللہ کے حکم کو پورا ادا کرنا، اس کے اندر تجاوز کرنا یہ بھی اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، اس میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، یہ دونوں اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے ہر حکم کو ویسے پورا کریں جیسے ہمارے نبی نے کر کے دکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پوری زندگی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو آدمی اس پر عمل کرے گا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 15 شعبان اور رات میں یہ جو عبادت کرنی ہے یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ کوئی کہے بھائی ہم صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا۔ ہر بندہ اپنی نماز خود پڑھے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں اس رات میں جلسے بھی نہ کرو، تقریریں بھی نہ کرو۔ ایک آدمی جلسے میں بیٹھا ہوا، رات کو 2 بجے جلسہ ختم ہوا، اب بس وہ سرسی دعا مانگے گا، چلو بھائی چاول کھا لو، بریانی کھا لو، اب چلو واپس چلو، اس نے عبادت تو کوئی نہ کی۔ اب کوئی کہ بھائی اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ بھی تو عبادت ہے، اب میں موبائل نکال کے بیٹھ جاؤں 15 شعبان کو وہ دیکھ رہا ہوں جی، تو میں کہوں گا بھائی یہ بھی عبادت ہے؟ بھائی نہیں، ہر عبادت کا ایک موقع مال ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک طریقہ کار ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ 15 شعبان اللہ کے حضور میں انفرادی آدمی کھڑا ہو، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو میری حاجات ہے میں مانگوں، جو میری ضروریات ہے میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ یہ قبولیت والی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں جلسے کرنا آپ کو منع نہیں کرتے کہ بھائی جلسے نہ کرو، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری رات جلسے میں گزر جاتی ہے، جب جلسہ ختم ہو تو چلو بھائی بریانی کھل گئی ہے، بریانی کھاؤ، بریانی کھاؤ جا کے سو جاؤ۔ بھائی جو اصل مقصود تھا وہ فوت ہو گیا۔ اصل مقصود کیا تھا؟ اللہ کے حضور میں دعا مانگنا، نفل پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے لیے مانگنا اور رو رو کر مانگنا، اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگنا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ سارے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ دوستوں کو بھی آپ سنتے عطا فرما لیجیے۔